آئیے آج بات کر لیتے ہیں مختصراً ایک کیفیت سی بنی ہوئی ہے پاکستان بھارت کے تعلقات کو لے کر، اور اخباری خبریں یہ ہیں کہ کچھ میڈیا کے حضرات، خواتین و حضرات بلکہ یوں کہنا چاہیے، ان کی شاید آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اور ان کو بتایا گیا کہ کچھ ہمارے انگیجمنٹ چل رہی ہے بیک ڈور چینل پہ، اور بیک چینل پہ کچھ ہم ان ٹچ ہیں بھارت کے ساتھ، اور کچھ معاملات شاید آگے بڑھیں۔ دوسری طرف ہمارے وزیر خارجہ نے کل ایک انٹرویو میں کہا کہ ابھی بیک چینل کوئی شروع نہیں ہوا فارملی، ٹھیک ہے انٹیلیجنس کے آپس میں کچھ کانٹیکٹس ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بیک چینل جو فارمل بیک چینل تھا وہ شروع ہو گیا ہے، جو کسی زمانے میں مشرف صاحب کے زمانے میں تھا، پھر پیپلز پارٹی کے دور میں بھی فوکل پوائنٹ تھے ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی۔ تو اس قسم کا بیک چینل ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن پورے تناظر میں اگر چیزوں کو دیکھا جائے تو بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک تو جو 25 فروری کا رینیول ہوا ہے، ایک قسم کا کمٹمنٹ ٹو سیز فائر، جو پہلے 2003 نومبر 2003 کی تھی، اس پہ، اور اس کے بعد اسی اسٹیٹمنٹ میں جو ملٹری آپریشنز ڈائریکٹرز جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ہوئی، اسی اگر آپ اسٹیٹمنٹ کو پڑھیں تو اس میں جہاں سیز فائر کی بات ہوتی ہے وہاں یہ بھی ذکر ہو رہا ہے کہ دوسرے جو ایشوز ہیں اور کنسرنز ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ تو اس سے ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ کانٹیکٹس تو ہیں بائی لیٹرل، وہ کس نوعیت کے ہیں، کس لیول پہ ہیں، اس پہ اسپیکولیشن ہی کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال اتنا میں جانتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے۔ ناظرین، دیکھیے کوئی بھی ذی شعور پاکستانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں بھارت کے ساتھ جنگ کر کے ہی مسائل کو حل کرنا ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوال میری ایک ہی سوال ہے کہ آیا وہی چیزیں دوبارہ کر کے ہم مختلف نتائج حاصل کر پائیں گے؟ ایک بات تو یاد رکھ لینی چاہیے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ کوئی مدبر سیاستدان نہیں ہیں، کوئی اسٹیٹسمن نہیں ہیں، وہ ایک پاپولسٹ سیاستدان ہیں جو کہ انتخابی جو سیاست ہوتی ہے اس کے اسیر ہیں، اور ان سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ جموں اور کشمیر پہ آپ کو کچھ دے دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنا رہے ہیں، نادانی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید مذاکرات جب شروع ہوں تو جموں اور کشمیر کا جو اسٹیٹ کا اسٹیٹس ہے وہ بحال ہو جائے، اور یہ بڑی کنسیشن ہوگی۔ حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو جب 5 اگست 2019 کو بھارت نے یہ اقدامات، غیر آئینی اقدامات لیے تھے، تو اس وقت یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم جو اسٹیٹس ہے وہ بحال کر دیں گے مناسب وقت پہ، گو کہ لداخ سیپریٹ ہی یونین ٹیریٹری رہے گی۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، اور جن لوگوں نے میری کتاب ہاسٹیلیٹی پڑھی ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ جو میرا اس وقت نقطہ نظر ہے وہ یہی ہے کہ اسٹرکچرڈ فارمل ڈائلاگ ابھی نہیں شروع کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بیک چینل پہ جس قسم کا بھی بیک چینل ہے، چاہے وہ انٹیلیجنس آفس کے اداروں کے درمیان ہے، کوئی اور لوگ انوالوڈ ہیں، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن اس کو فی الحال بیک چینل پہ ہی رہنے دیجیے، اور جب تک بیک چینل پوری طرح کوئی روڈ میپ ڈیفائن نہیں کر لیتا آپ کے لیے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے اور بھارت نے کیا کرنا ہے، خاص طور پہ جموں اور کشمیر پہ، تو اس وقت تک کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسٹرکچرڈ ڈائلاگ کی طرف دوبارہ جائیں۔ میرے خیال میں یہ بالکل وہ کہتے ہیں ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہوگا، اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ تمام معاملات، خاص طور پہ جموں اور کشمیر کو لے کر، کہ بھارت کیا کرے گا اور کیا پہلے کرے تو پھر ہم مذاکرات کی طرف جائیں، یہ ہماری اپروچ ہونی چاہیے۔ ہمیں جموں اور کشمیر کو اس وقت دوسرے ایشوز کے ساتھ نہیں جوڑنا، سر کریک ہو گیا یا ٹریڈ ہو گیا یا دوسرے جو ایشوز ہیں یا اپ گریڈیشن آف
ہم اپنا سفیر دوبارہ بھجوا دیں بھارت اور ان کا سفیر یہاں پہ آ جائے، اس بات چیت پہ بھی ہم نے نہیں جانا۔ ابھی ہم نے بیک چینل پہ جس قسم کے بھی ہماری انگیجمنٹ ہے اس کو فوکس طریقے سے آگے لے کر چلنا ہے کہ جو ہمارے جموں اور کشمیر، کیونکہ دیکھیے بھارت نے سارے جو اس وقت معاملات ہیں ان کو مشکلات میں ڈالا ہے۔ اگر بھارت 5 اگست 2019 کے اقدامات نہ لیتا تو شاید آج ہمارے مذاکرات ہو رہے ہوتے۔ تو بھارت نے اس ساری سچویشن کو کمپلیکیٹ کیا۔ اب بھارت پہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کچھ ایسے سیریس اقدامات لے جس سے ہمیں واقعی یہ معلوم ہو کہ اس وقت بھارت چاہتا ہے کہ جموں اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو۔ کیونکہ اگر جموں اور کشمیر کا کچھ ہمیں انڈیکیشن صحیح معنوں میں نہیں ملتی، مثال کے طور پر سیاچن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بھارت حریت کی لیڈرشپ کو رہا کر دیتا ہے اور ان کو باہر جانے کی پرمیشن بھی دیتا ہے، جو کالے قوانین ہیں ان کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے، اور پھر ڈی ملٹرائزیشن جو اربن ایریاز میں وہاں پہ سیکیورٹی فورسز ہیں تقریباً 9 لاکھ کے قریب، ان کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ وہ انڈیکیشنز ہیں، یا اور پھر 35A جو ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے، جو تقریباً 35 لاکھ ڈومیسائل ایشو کیے ہیں بھارت نے بھارتی باشندوں کو کہ وہ جا کے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سیٹل ہوں، ان کو وہ واپس لیتا ہے۔ تو یہ وہ اقدامات ہیں جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ بھارت اب واقعی جموں اور کشمیر کے تنازع کو حل کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ ان معاملات کو فارمل اسٹرکچر ڈائیلاگ کی طرف لے کر گئے کہ ہم وہاں یہ چیزیں ڈسکس کریں گے، تو آپ یقین جانیے وہاں کچھ نہیں آپ کو ملنا، کیونکہ بھارت کی ہمیشہ سے ایک پالیسی رہی ہے کہ وہ پاکستان کو انفارمل مذاکرات میں الجھاتا ہے اور اس سے نتیجہ کچھ اخذ برآمد نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے میں حکومت کو بار بار یہی کہتا ہوں کہ تھوڑا احتیاط کے ساتھ قدم بڑھائیے۔ مذاکرات اچھی چیز ہیں، ہونے چاہیے، اور معاملات کو آگے بڑھنا چاہیے، لیکن پہلے ہمیں بھارت کی جو انٹینشنز ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ ان کے بغیر اگر ہم آگے بڑھ گئے تو پھر نتیجہ وہی نکلے گا جو پہلے بھی نکلتا رہا ہے۔ پھر دونوں فارن سیکرٹریز یا فارن منسٹرز یا پرائم منسٹرز کسی ایک موقع پہ مل جائیں گے، وہاں پہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہو جائے گی، اور پھر یہ بات ہوگی کہ آئیے جی ان تمام ایشو سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، پھر وہی چیزیں ساری اکٹھی ہو جائیں گی اور نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ کیونکہ ذمہ داری بھارت پہ اس وقت آتی ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے اور جو وہ سو کالڈ دہشت گردی کا ایشو ہے، پاکستان نے تو ہمیشہ آفر کی ہے کہ دہشت گردی پہ ہم بھی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کلبھوشن جادیو سے لے کر اور بھی بڑے معاملات ہیں، سمجھوتا ایکسپریس پہ کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم، وہاں جتنے بھی ملزمان تھے ان سب کو رہا کر دیا گیا باعزت طور پہ۔ تو یہ تمام معاملات ہیں جو ہم ڈسکس کرو۔ پھر ابھی سرینا میں ہوا، بلوچستان کوئٹہ میں، وہاں ہوٹل میں ایک دہشت گردی کا معاملہ ہوا جس کی رسپانسبلٹی TTP نے لی۔ تو یہ دیکھیے وہ معاملات ہیں جس پہ ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن جموں اور کشمیر اس وقت ہمارا فوکس ہونا چاہیے میرے خیال میں۔ اور اگر ہمیں بھارت اپ فرنٹ اس وقت معاملات طے نہیں کرتا تو پھر جو ایک فارمل باہمی مذاکرات ہیں ان کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا، جہاں تک میری اسیسمنٹ ہے اور میری کیلکولیشن ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔